بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے معافی مانگ لو کہ جب تم پہنچو تو تمہارا حساب بالکل کلین ہو جانا چاہیے۔ جب تم پہنچو تو تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں زیادہ گڈ ڈیڈز ہونا، بیڈ ڈیڈز کم ہو جانا۔ اگر گڈ ڈیڈز کم ہیں اور بیڈ ڈیڈز زیادہ تو دین یو ہیو اے بگ پرابلم، وی ہیو اے بگ پرابلم۔ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ آپ کا بیٹا پوچھے گا، نہ بیٹی پوچھے گی، نہ بیوی پوچھے گی، نہ بچے پوچھیں گے، نہ کوئی پوچھے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کس حالت میں، میری ماں کس حالت میں، میرا بھائی کس حالت میں۔ ہم ایک دفعہ بند کیا لہت، ہم ریلیکس ہوتے، ایسے ریلیکس ہوتے، آرام سے نکل کے باہر آ جاتے، گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے، کچھ روٹی کھا لیتے، پھر نرم بستر پہ جا کے سو جاتے۔ کبھی کوئی اولاد سوچتی ہے، بیٹا سوچتا ہے یا بیٹی سوچتی ہے کہ باپ کو دفن کر کے آیا، میں تو آ کے بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن سٹارٹ کر کے اپنے بیڈ روم میں بڑے آرام کے ساتھ سو رہا۔ ویئر از مائی فادر، ویئر از مائی ڈیڈ، کہاں ہے میرا باپ، کہاں سو رہا وہ؟ آپ اگر صرف وہ لحد کو دیکھ لیں نا تو پھر انسان جو ہے اگر صحیح معنی میں آتی، یہاں امام علی کا جملہ، مولا علی علیہ السلام کا عجیب جملہ ہے۔ دور خلافت میں، میرے مولا کی دور خلافت میں ایک انسان کا انتقال ہوا، چھوٹا سا واقعہ سن لیں لیکن بیداری کے لیے، اویرنس کے لیے بہترین واقعہ، میں نے بہت پڑھا ہے لیکن آج دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے۔ مولا ایک میت میں شریک ہوئے، بہت ثواب ہے میت میں شریک ہونے کا۔ مولا میت میں شریک ہوئے، کئی سو لوگ تھے اس میت میں۔ اس بندے کی غسل و کفن ہوا، نماز ہوئی، لحد میں لٹا کے لحد بند کر دیا۔ جیسی لحد بند ہوئی، سب لوگ جیسا روٹین میں فاتحہ پڑھتے، میرا مولا بھی کھڑا ہوا تھا۔ ایک شخص اس مجمع میں، ایک شخص آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، یا علی کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ مولا نے پوچھا کیا سوال؟ اس نے کہا مولا آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا۔ جب اس نے کہا کہ مولا سوال کرو تو سارا مجمع مولا کی طرف متوجہ ہوا، اس شخص کی طرف کہ دیکھو انہیں سوال کیا کرتا، اور جگہ کہاں ہے؟ لحد ہے، ابھی لٹایا، خبر نہیں، ابھی 1 سیکنڈ 5 منٹ پہلے لٹا کے لحد کو بند کیا۔ اس نے لحد کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا مولا یہ جو مرا ہے، جس کو ہم نے ابھی نیچے لٹایا اور اس کی لحد کو ہم نے بند کیا، اب اگر یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے، کہتا ہے مولا اگر اب یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ اب اس کے جملے سننا، جملے اس کے، مفہوم میرا، مفہوم اس کا، جملے میرے۔ اس نے کہا مولا اب اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے۔ علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا اس میں کو نیچے آدھے گھنٹے کا، یہ میرے جملے ہیں، اس کے جملے نہیں لیکن مفہوم وہی، نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے کے اندھیرے کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے کے وحشت کو دیکھا۔ آپ نماز وحشت پڑھتے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، وحشت تو ہے جس کی آپ نیت کر کے نماز پڑھتے پہلی رات کی۔ مولا اس نے نیچے کی وحشت کو دیکھو، فیئر، وہ خوف، وہ ڈر کو، نیچے کی گرمی کو دیکھا، نیچے کے زمین کے کیڑوں کو دیکھا۔ اس نے ساری وہ چیزیں نیچے دیکھ لی آدھے گھنٹے میں۔ اب یہ باہر آئے گا تو ایسے زندگی گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ عزیزو جب اس نے یہ سوال کیا نا تو پورا مجمع جو قبرستان میں تھا سر امام علی کی طرف پلٹا کہ دیکھو مولا جواب کیا دیتے۔ مولا نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسا مارا، مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ آپ سمجھے میری بات، مولا کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیا کہہ رہا، باہر آئے گا تو ایسے ڈسپلن لائف گزارے گا جیسا آپ چاہتے۔ کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے نیچے دیکھ لیا۔ مولا کا مقصد یہ ہے کہ جب تم کسی کی تدفین میں جاؤ، یا امام علی بولے کہ جب کسی کو جنازے کے اندر دیکھو، تابوت کے اندر، کافن کے اندر دیکھو اور تم کاندھا دو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی۔ کبھی میں سوچتا یہ بات، میں یہ بولتا سب مریں گے میں زندہ رہوں، ہم کاندھا کیسے دیتے؟ بڑے ایک فارملٹی کے لیے کاندھا دیتے، بے انتہا ثواب۔ اور میت فیونل میں جاتے ہو، فیونل میں بہت ضروری ہے جانا۔ جب جاتے ہو، میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ آپ یوکے میں سبھی جاتے ہیں۔ جب جاتے ہو تو وہاں جانے کے بعد دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ جس کو لٹا رہے وہ کون تھا، یہ کون آدمی تھا، میرے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، کتنا طاقتور تھا، کتنا پیسہ تھا، اب کیا حال میں ہو گیا، کیا حال ہو گیا۔ دوستو عجیب بات ہے
کہ ہزاروں میتوں میں شریک ہونے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آتا کہ ہم کو یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا، یہ سٹاپ کرنا. چیک یور لائف، چیک یور لائف. اپنی زندگیوں کو چیک کرو. واجبات کو کبھی مت چھوڑو. زبان کو کنٹرول کرو. جتنا تم زبان کو کنٹرول کرتا جاؤ گے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات ہی مت کرو، بات ضرور کرو، جتنا ہو سکے بات کرو، لیکن بات وہ کرو کہ جو معصومین چاہتے، جو اسلام چاہتا. کسی اور کی بات کر کے اپنے گناہ کے مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم کرے گا تم کو پہلی رات پہ، وہ تمہاری زبان کے گناہ. ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا. ہم بیٹھ کے کسی کا بھی مذاق اڑائیں، ہم بیٹھ کے کسی کی بھی بات کریں. ایٹ لیسٹ آج کی یہ توصیف صاحب کی مجلس میں جو میرا میسیج ہے، اس میسیج کو سوچ کے اگر اب تک ہم نے کچھ کیا ہے تو دین ایٹ لیسٹ یہاں بیٹھ کے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اور پروردگار تو مجھے معاف کر دے میری زبان کے گناہوں کو. زبان کے گناہ کاؤنٹلیس ہے. پھر بول رہا ہوں، زبان کے گناہ کاؤنٹلیس ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے. اسی لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی نے اپنے لیے کہا خدا نخواستہ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو، وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. دعائے کمیل کے جملے جو میں آپ کو دہرا رہا ہوں. اسلام ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے، یاد رکھو. اسلام ایک پورا ڈسپلن، ایک فریم ہے. ہم نے اسلام کے وہ چیزیں لی جو ہم کو پسند ہے. ہم نے اسلام کی وہ چیزیں لی جو مجھے پسند ہے. ہم کو وہ اسلام لیا جو مجھے سوٹ کرتا، وہ اسلام نہیں لیا جو محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا. جو مجھے سوٹ کرتا وہ میں نے لے لیا. میں نے کہا کہ یار مجھے، ہم کیا ہے غفلت میں کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو اتنا اچھا آدمی ہوں. یہ جو شیطان نے تمہارے ذہنوں پہ ایک پردہ ڈالا نا، اس سے ہر چیز کو بھول گئے. ہم بھول گئے، ہم کبھی نہیں سوچتے. اسی لیے کبھی آپ انصاف سے بولیے، رات میں سونے سے پہلے میں کبھی بولتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، فارگیو می، جبکہ افضل ترین عبادت. سونے سے پہلے کبھی سوچتے ہو کہ میں کل صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ کیا معافی مانگتے ہو؟ ایک بات بول رہا ہوں، پلیز غور سے سنو. معافی کیوں اسلام میں اتنی رکھی گئی؟ اگر تم معافی مانگو گے تو تمہارا غرور ٹوٹے گا. غرور کو توڑنے کی بہترین چیز، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ جو شیطان نے کیا تھا، بہترین دعا، بہترین عمل جو ہے صرف ایک جملہ، استغفر اللہ ربی بات. I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry. جتنا ہو سکے معافی مانگ. اس لیے کہ معافی مانگتے تو غرور ٹوٹ جاتا، اور غرور بھی ٹوٹتا اور تمہارے گناہ بھی معاف. اسی لیے اگر آپ دعائیں دیکھیں، سارے معصومین کی دعائیں لے لو. دعائے کمیل لے لو، مولا حسین کی روز عرفہ والی مخصوص دعا لے لو، دعائے ابو حمزہ سمالی لے لو. یہ پوری دعائیں کا مجموعہ، بابا شہزادی کی دعائیں لے لو، مظلوم بی بی کی دعائیں لے لو. ساری دعاؤں میں سٹارٹنگ میں امام علی جیسی شخصیت صرف معافی مانگ رہے. معصومین نے صرف بولا نہیں کہ استغفار کرو، خود کر کے بتایا، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے. ان کو ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں، امام کیا کہہ رہے، میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ آپ انصاف سے بولو، دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے؟ کتنی مرتبہ؟ اسی لیے کہا پلیز غور سے سنیں، نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز پڑھنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ. تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا. اگر انسان استغفار عصر کی نماز کے بعد پڑھے تو دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا. ایک 2 رکعت نماز دیتا 7000 گناہ معاف ہوتے اس سے. کوشش کرو پڑھنے کی. اپنے اعمال نامے کے حساب کی بات کر رہا نا، مجلس حساب سے شروع کی نا چلوں کی، کہ یوم یقوم الحساب، اللہ میرے حساب میں تو کمی کر، رحم کر. 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ نماز، معصوم کہتے ہیں کہ یہ نماز 7000 گناہ کو تمہاری اسی وقت معاف. 7000 جسٹ امیجن کریں. اب آپ یہ نہیں کرنا کہ آج پڑھ لی نماز، اب 1 ہفتے تک، 1 مہینے تک، 1 سال تک فرصت. 7000 گناہ ایک دن میں ہو سکتا میں کر رہا 7000. 2 رکعت نماز پڑھو روز. نماز مغفرت، مغفرت ہے نا، سوری کی نماز، معافی کی نماز، خود بتانے لگا، بالکل فجر کی نماز کی. لیکن یہ ساری نمازیں واجب کی نماز پڑھنے کے بعد ہے. اگر واجبی نماز ہی پڑھتے ہیں اور آپ یہ نماز پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہے. یہ یاد رکھو،
واجب کو چھوڑ کے امام علی کا شیعہ کوئی نہیں بن سکتا. آپ بولتے رہو پوری زندگی کہ میں مولا سے بہت محبت کرتا ہوں, آئی لو امام علی, آئی لو امام علی. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. مزہ اس میں ہے کہ مولا علی بولے کہ یہ بھی میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پہلے واجبات کو ادا کرو. جو آپ کی 17 رکعت نماز ہے وہ لازم پڑھنا, مست پڑھنا ورنہ نیچے عذاب ہے, اس کا حساب ہے. فجر پڑھو, تمہارا رزق خود بخود کھلتا. جب بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ, میں پہلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بابا تم نماز پڑھتے ہو؟ نہیں کبھی پڑھتے. میں نے کہا کہ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے نہیں ہے. پہلے واجب پڑھو, اس کے بعد یہ مستحب چیزیں ادا کرو. واجب ہی نہیں پڑھو گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سنت نمازیں پڑھو گے تو فائدہ کیا؟ پہلے واجب نماز. اس لیے کہ ہر نماز, پلیز میرے جملے غور سے سن, ہر نماز, ہر سجدہ, نماز بھی نہیں ہر سجدہ میرے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے. کربلا میں حسین کی کامیابی کا اعلان سجدہ ہے, یاد رکھو. اور حسین کے چاہنے والے اگر وہ نماز نہیں پڑھے, جو پریشانیوں میں, جو مصیبتوں میں, جو سٹرس میں, جو تکلیفوں میں ہم گرے ہوئے ہیں نا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. بہرحال میں نماز پہ نہیں بولتا. تو 2 رکعت نماز پڑھنا, نیت کرنا کہ میں نماز مغفرت اور وقت پر پڑھنے کی کوشش کروں. خالی فالتو بیٹھ کے باتیں مت کرو, ادھر ادھر گھومو مت. 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں. اس نماز کا ثواب دیکھنا کیا ہے, بالکل فجر کی نماز کی طرح. 1 علم, لیکن اس میں 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد ہے. سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنا. 1 علم 7 ٹائمز سورہ قل. دوسری رکعت میں بھی 1 علم 7 ٹائمز سورہ قل. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز ختم کرو, دونوں سلام, 3 مرتبہ اللہ اکبر. پھر مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا, تسبیح لازم پڑھنا. پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار اس نماز کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ, اور مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ. تسبیح کا واسطہ ضرور دیا کرو. اس تسبیح سے آپ کی قبولیت نماز ہے. میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ واجب نماز کو اگر قبول کرانا ہے, واجب نماز کو, تو میرے جدہ کی تسبیح پڑھو, میری دادی کی تسبیح پڑھو گے تو تمہاری واجب نماز قبول ہو جائے. آپ سوچو مستحب عمل واجب کو قبول کرا رہے, کتنی برکت والی تسبیح. ہر پریشانی کے لیے تسبیح. میت پہ جاؤ تسبیح پڑھو, قبر پہ جاؤ تسبیح پڑھو, جہاں چاہے. تو اس نے کہا تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار ایک ہی چیز بولنا, پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگنا, دوسروں کے لیے نہیں مانگنا کہ اس کو معاف کرو, اس کو معاف کرو, اس کو معاف کرو, اس کو معاف کرو. نو, دعا جب کرو تو دوسروں کے لیے کرو. پلیز غور سے سنو. دعا جب مانگو تو حکم ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگو, اپنے لیے مانگو ہی مت. پورے معاشرے کے لیے, پورے سماج کے لیے, پورے رشتہ داروں کے لیے, پورے بھائی بہنوں کے لیے مانگو, دوسروں کے لیے. لیکن جب معافی مانگو تو اپنے لیے مانگو. پہلی چیز اپنے لیے, اپنے گناہ کو مانگو. کیوں؟ کیا اسلام ڈسپلن بات کر رہا ہے؟ اسلام کیوں بول رہا ہے کہ پہلے گناہ کے لیے اپنی معافی مانگو, دوسروں کی بات میں مانگو؟ ایون تمہارا سگا بھائی, تمہاری بیوی, اس کے لیے میں یہ پہلے نہیں بولنا کہ اللہ میری بیوی کو معاف کر دو. نہیں, پہلے اپنے. کیوں؟ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے, اس کے گناہ نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کیا اسلام دے رہا کہ تم اپنے گناہوں کو پہلے یاد کرو. You know what you have done in your life. تم جانتے میں نے گناہ کیے, کمرے میں کیے, اندھیرے میں کیے, اکیلے میں کیے, کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. لیکن وہ اتنا کریم ہے, اتنا ستار اور غفور و رحیم و عزیز و غفار ہے کہ جب اس نے مجھے معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کیا. مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے, اسی لیے حکم ہے کہ دوسروں کے گناہ کو مت دیکھو, اپنے گناہ کو دیکھو. اگر گناہ معاف ہو جائے تو پہلی رات لحد میں سب سے زیادہ آرام کی رات ہے. یاد رکھو, اگر آپ میرے جملے غور سے ضرورت کمفرٹ چاہتے فرسٹ نائٹ میں, پوری لائف میں, وہ ایٹرنل لائف میں کمفرٹ چاہتے تو استغفار کثرت سے کرو, جتنی دفعہ استغفار. اور یہاں پہ امام علی کا جملہ مجھے یاد آیا. مولا علی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا, آ کے کہتا, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا کے پاس, آ کے کہتا مولا پلیز میرے لیے دعا کرو, میں بہت پریشان ہوں, پریشانیوں میں گھر گیا. تو امام علی اس دعا کرنا چاہیے تھا نا. مولا علی نے کیا کہا, جا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر, معافی مانگ. اٹھ کے چلا گیا. اب لوگ بیٹھ کے سن رہے سن. دوسرا بندہ آیا, مولا کے پاس لوگ آتے تھے, سوالات کرتے تھے, دعائیں کرواتے تھے.
दूसरे ने आगे कहा मौला खान घर में बीमारियां बहुत चल रही। इमाम ने कहा इस्तगफार कर, वो भी उठ के चला गया। तीसरे ने आगे कहा मौला रिस्क की तंगी चल रही, बहुत रिस्क की परेशानियां चल रही। अब मैंने मौला ने कहा इस्तगफार कर, तो असहाब ने कहा मौला हर चीज के लिए अब इस्तगफार बोल रहे। कहा तुम क्या जानो, इसलिए कि जब कोई इस्तगफार, मेरी तरफ देखो, जब कोई इस्तगफार करता है, जब कोई माफी मांगता है, तो रहमत का पर्दा, रहमत की बारिश उसके ऊपर होती है, रहमत ब्लेसिंग उसके ऊपर होती है। इवन आपको हैरत होगी, इवन जब आप मैयत को दफन, नमाज जनाजा होती, मौलवी जब नमाज जनाजा पढ़ाता उसके बाद 3 मरतबा बोलता अफ़ो अफ़ो अफ़ो, 3 मरतबा बोलता है अफ़ो अफ़ो अफ़ो। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? अल्लाह फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम। मैंने नीचे लहद में जाने से पहले ये बोला जाता कि अल्लाह करीम तू इसको माफ कर दे, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, माफ कर दे इसको, माफ कर दे। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट, इस्लाम की बेसिक चीजें है। यौमा यक़ूमुल हिसाब, हमको हिसाब को कम करना, क्लीन करना, गुड डीड्स को रेस करना और बैड डीड्स को रेस करना, गुड डीड्स को इंक्रीज करना। जितना आप इंक्रीज करेंगे गुड डीड्स को और बैड डीड्स रेस होते जाएंगे, तो उसमें हमारा फायदा है। तो इस्तगफार कसरत से। तो अब ये नमाज के बाद 2 रकअत नमाज है, 7 टाइम्स सूरह खुल के साथ, वेरी सिंपल। 2 रकअत ये नमाज पढ़ने के बाद, बीवी मजलूम बीवी की तस्वीर पढ़ने के बाद हाथों को उठा के दुआ कर, क्या बोलो कि परवरदिगार प्लीज फॉरगिव मी, अल्लाह तू मुझे माफ कर। सिर्फ ये बोलते जाओ अल्लाह मुझे माफ कर। उसके बाद बोलना रब्बे इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसके अब अपनी माफी हो गई तो फौरन माँ बाप के लिए, अपनी माफी हो गई तो फौरन मोमिनीन और मोमिनात के लिए। पहले अपनी गुनाहों की माफी मांगो, उसके बाद मोमिनीन के लिए मांगो। फिर देखो कि हो सकता 7000 के लिए रिवायत में है, और अरबी में जब भी 7 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, 70 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसके बाद सारी अनलिमिटेड हो जाती। हो सकता 70,000 गुनाह मेरे माफ हो जाए, हो सकता अल्लाह एक ही नमाज के बाद तुम्हारे सारे गुनाहों को रेज करके अपनी रहमत को नाजिल कर दे। सलवात पढ़े मोहम्मद।